اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ پھر جب پوری ہو چکے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو اور کثرت سے اللہ کی یاد کرتے رہا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اور بعض لوگوں نے جب دیکھا کسی تجارت یا تماشا تو بکھر گئے اس کی طرف اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے کہ جو نعمتیں اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے لہو اور تجارت سے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ارشاد ہے جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں بلکہ اباحت کے لیے ہے، کیونکہ جمعے کی اذان کے بعد کاروبار سے منع کر دیا گیا تھا، اب اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور کئی سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس حکم کی تعمیل میں بازار کا چکر لگایا کرتے تھے تاکہ اس حکم کی تعمیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو صرف نماز تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ کوئی کام کر رہے ہو اس وقت بھی آپ کو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کے ذکر کی کثرت سے ہی فلاح دارین نصیب ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دیا جو ہجرت کے فوراً بعد پیش آیا تھا۔ اس کے ذکر سے مسلمانوں کی تربیت فرماتی کہ آئندہ ان سے ایسی حرکت ہرگز سرزد نہ ہو۔ مدینہ طیبہ میں سخت قحط پڑا، اشیاء خوردنی نایاب اور گرا ہو گئی، لوگ اس سلسلے میں بہت پریشان ہو گئے۔ اچانک جمعے کے روز جبکہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وحیہ کلبی ابن خلیفہ سامان تجارت لے کر شام سے مدینہ طیبہ پہنچا۔ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع اہل شہر کو دینے کے لیے ڈھول بجانے شروع کر دیے۔ جب حاضرین مسجد نے ڈھولوں کی آواز سنی اور وحیہ کی واپسی کا علم ہوا تو اس اندیشے سے کہ اگر وہ نماز میں مشغول رہے تو سامان خورد و نوش دوسرے لوگ خرید لیں گے، اس لیے وہ فوراً وہاں پہنچے اور حضور کی خدمت میں صرف 12 آدمی رہ گئے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی یہ حرکت سخت ناپسند ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں ان کو اس حرکت کی قباحت کی طرف متوجہ کیا گیا اور انہیں آئندہ اس سے باز رہنے کا تاکیدی حکم دیا گیا۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نعمتوں کے جو خزانے ہیں وہ اس لہو لعاب اور اس تجارت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ رزق کے خزانے اس کے دست قدرت میں ہیں، تمہیں اپنا رزق اس سے طلب کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک اعتراض اور اس کے جواب کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ شیعہ کی طرف سے صحابہ کرام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے لعو و تجارت کے لیے نماز جمعہ ترک کر دی اور اس حال میں مسجد سے نکل کھڑے ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں دین و آخرت سے دنیا اور سامان رزق کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی، اس لیے تو وہ حضور کو مسجد میں کھڑے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بارے میں گزارش ہے کہ اکابر صحابہ
جن میں خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ تھے وہ سب حاضر رہے، چنانچہ باقی رہنے والوں میں ان کے اسماء سرحاد سے درج ہے۔ نیز یہ واقعہ ہجرت کے بعد بالکل قریبی دور کا ہے، جبکہ لوگوں کو صحبت نبوی سے فیضیاب ہونے کا موقع بہت کم ملا تھا، اور یہ کمال تو حضور کی چشم کرم کا تھا کہ ان کے دلوں میں بجز اللہ تعالیٰ کی یاد کے اور کسی قسم کی حسرت باقی نہ رہی تھی۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے تربیت کی ضرورت تھی، اس کے لیے وقت درکار تھا۔ اس اثنا میں ان سے لغزش کے صدور کا قوی امکان تھا۔ جب کبھی ان سے ایسی لغزش ہوئی فوراً اس پر انہیں متنبہ کر دیا گیا اور ان کی اصلاح کر دی گئی۔ اس بہیم تربیت اور فیض صحبت نے وہ اثر دکھایا کہ انہوں نے جان بازی اور سرفروشی کے میدان میں ایسے عظیم المثال کار ہائے نمایاں انجام دیے کہ آسمان کے ستارے، عالم بالا کے ملائک اور بہشت بری کی بہاریں جھوم اٹھی۔ سروش غیب نے انہیں لقد رضی اللہ ان کا مسردہ جنفرہ سنایا۔ اولئک هم المؤمنون کی ایمان افروز نوید فردوس گوش بنی۔ اس سے بڑھ کر بے انصافی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کے طالب العلمی کے زمانے کی کوتاہیاں بیان کر کے اس کی علمی بزرگی اور اخلاقی فضیلت پر زبان تان دراز کی جائے۔ یہ کس نے کہا کہ صحابہ کرام اس اسلامی تربیت سے پہلے ہی ہمیں سخت موصوف تھے؟ یہ کس نے دعویٰ کیا ہے کہ آغوش رسالت کی برکتوں کے بغیر ہی ان میں لہیت و ایثار، خلوص اور تقوی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے؟ یہ سب کمالات قرآن کریم حامل کتاب مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کیمیا اثر کا نتیجہ ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہم نے سورہ جمعہ مکمل کر دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم نے جو قرآن کریم پڑھا ہے مولا اس میں غلطیاں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائیے مولا اپنے فضل اور کرم سے ہمارے پڑھنے کو اور سننے کو قبول فرما مولا جتنے حاضرین سن رہے ہیں مولا جو پڑھ رہے ہیں مولا ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما مولا ان کی اچھی زندگی عطا فرما مولا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے مولا ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائیے مولا ہمارے پڑھنے اور سننے کو اس کا ثواب مولا ہمارے مرحومین کو بھی عطا فرمائیے مولا ہمارے اہل خانہ کو بھی عطا فرمائیے مولا۔ آمین ثم آمین۔ یاسین و طٰہٰ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔